From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، کیا ملک ریاض کو بھی ارشد شریف کی طرح راہ سے ہٹا دیا جائے گا؟ پاکستان کو بچانے کے لیے کیا عاصم منیر عمران خان سے معافی مانگ لیں گے؟ کیا ان کو گیو اپ کرنا چاہیے عاصم منیر کو؟ اس حکومت کو ختم کر کے فیئر الیکشن کرانے چاہیے؟ پوری قوم کے اندر اتنی مایوسی کیوں ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ اچھا، سب سے پہلے میں اس مایوسی پہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ رپورٹس میں نے دیکھی کہ پاکستان میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ کل ایک نوجوان نے ایک پولیس آفیسر ایس ایچ او کو گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ روز آ کے مجھے گالیاں دیتا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا، میں تنگ آ گیا اس کی دھمکیاں سنتے سنتے۔ تو یہ جو قانون نافذ کرنے والے ظالم ادارے ہیں وہاں پر، ان کو چاہیے کہ وہ اب اس بات کو پہچانیں کہ عوام کے احساسات کس حد تک پہنچ چکے ہیں اور اب ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے، کہ یہ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ دیکھیے، خودکشی کرنا ایک تو صرف مذہب میں حرام نہیں، لیکن یہ بدعقلی کی بھی بات ہے۔ وہ کیسے؟ حالات تو واقعتاً اتنے خراب کیے ہیں ان سب نے مل کر کہ حالات وہاں پہنچا دیے جہاں انسان جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ جس کے حالات خراب ہوتے ہیں نا صاحب، وہی سمجھتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہمارا آپ جو کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو صرف بھاشن ہی دیتے ہیں نا، لیکن جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی مایوسی ان سب نے مل کے لوٹ کھسوٹ کی ہے، اور روز ان کو احساس تک نہیں ہے اس کا۔ ذرا ابھی گہرائی میں جائزہ لیں گے، لیکن یہ ایک بات کہہ کے یا کہیں سمجھا کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ سوسائڈ از اے پرماننٹ سولوشن ٹو اے ٹیمپرری پرابلم۔ خودکشی کسی عارضی مسئلے کا مستقل حل ہے، وہ نہ ڈھونڈیے۔ عارضی مسئلہ ہے نا، جو آج ہے کل نہیں ہوگا انشاءاللہ، تو اس کو عارضی سلوشن ڈھونڈیے۔ بہت ساری قوموں کے پاس غربت رہی ہے، ناانصافی رہی ہے، اور یہ غربت اور ناانصافی جو ہے وہ ایک پرامن سیاسی تحریک کے ذریعے گریجولی آگے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیڈر آپ کے پاس موجود ہے، ایک دفعہ اس کو سلاخوں سے باہر نکال لائیے اپنی قوت کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پرامن طور پہ آگے بڑھیے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس درجہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں نے رپورٹ پڑھی ہے، جو تصاویر دیکھی، اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی کاش سمجھ میں آ جائے، یہ جو کرپشن میں اربوں خربوں روپے کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو حکمران بنائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھائے۔ اچھا، اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجیے کہ ان تمام عوامل کے اسباب کہاں جا کے مل رہے ہیں، ان کی روٹ کاز کیا ہے، جو آج کے حالات میں، ہاں، جس کو کہتے ہیں نا ہم پھنسے ہوئے ہیں ہر طرف سے۔ ہر آدمی جو ہے آج وہ نظریہ پاکستان سے مایوس ہو گیا ہے، پاکستان سے مایوس سے کہتا ہے کہیں کوئی ایگزٹ، کہیں کوئی ویزا، کہیں سے میں نکل جاؤں، میری جان چھوٹ جائے اس ملک سے۔ یہاں تک پہنچا دیا ہے اپنے حالات کو۔ اچھا دیکھیے، دو اہم پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیے۔ عمران ہار نہیں مانے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، عاصم منیر جیت نہیں سکتے۔ عمران ہار نہیں ماننے والا اور یہ جیت نہیں سکتے۔ اب اس کے درمیان میں قوم پھنسی ہوئی ہے۔ عاصم کے پاس بندوق تو ہے، طاقت تو ہے، لیکن بیانیہ نہیں ہے۔ ماضی کی کوئی اچھی مثال بھی نہیں ہے، بلکہ ماضی کی تو خوفناک صورتحال ہے۔ وہ کیا تھا
کہ میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو، میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دو، میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے، جرنیلوں کے پاس، کہ ہم نے یہ فتح کیا، ہم نے فلاں فتح کر دی اور یہ کر دیا؟ کچھ بھی نہیں، ہر جگہ شکست شکست شکست، اور بڑے بڑے جرنیل جو ہیں وہ لوٹتے رہے اور آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، قوم کو ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے۔ چلو امید تو وہ اب نفرت جگہ لے رہی ہے۔ اچھا، عمران کے پاس زبردست بیانیہ ہے، کرپشن، ظلم ختم کرو، غریب کے ووٹ کو عزت دو، جو چھینی ہے ہماری حکومت اس کو واپس کرو، آزادی دو۔ اس کا بیانیہ بہت مضبوط ہے، اس کے ساتھ عوام جڑی ہوئی ہے، اور یہ جب بھی اس کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بڑا ظلم کرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی پکڑتے ہیں، ان کی بیوی کو پکڑ لیا کہ تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، تمہیں یہ بنا دیں گے، اب وہ ریاض ملک کے پیچھے پڑ گئے، وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ یہ جب اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کے جواب میں وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور صاحب کمال تو یہ ہے کہ اس کو گرانا تو دور کی بات ہے، شکست دینا تو دور کی بات ہے۔ 2 سال ہونے کو آ گئے اس کو جیل، اس کے چہرے پہ تھکن تک نظر نہیں آتی، مایوسی، تھکن اس کے الفاظ میں کہیں نہیں نظر آتی، فائٹ نظر آتی ہے۔ آئی آف دا ٹائیگر، تھرل آف دا فائٹ، وہ کیفیت ہے اس کی ہر وقت۔ مایوسی تک نہیں، کہیں وہ تھوڑی سی تھکن بھی نہیں، اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے ان کی حرکتوں سے۔ ان حالات میں عوام جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس بات کو سب کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اب کچھ لوگ اکثر جب بات چیت ہوتی ہے کہتے ہیں یار آپ جو بات کرتے ہیں آپ عمران خان کو سمجھائیں کہ وہ گیو اپ کر دیں اور ان کی بات مان جائیں۔ چالاکی دیکھیے آپ، یعنی مظلوم سے کہا جا رہا ہے وہ معافی مانگ لے، ظالم کو نہیں روکیں گے ہم۔ بہت خوب۔ اچھا دیکھیے، انسان کب کسی ایکشن سے رکتا ہے؟ جب اسے نقصان کا احتمال ہو، نقصان کا خطرہ ہو کہ اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، اور نقصان کسی ایسی چیز کا نقصان جس کی اس کے نزدیک بڑی ویلیو ہو تو وہ رکتا ہے۔ جرنیلوں سے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ یہ کبھی رکے ہیں؟ پاکستان کیا ٹوٹا، کیوں ٹوٹا؟ یہ رکے اس وقت؟ آج یہ رک رہے ہیں کیوں؟ ان کو نقصان کا کوئی احساس نہیں ہے، چاہے مالی نقصان ہو جائے پاکستان کا، کردار کا نقصان ہو، ہتھیار ڈالنا ہو، امیج خراب ہو جائے پوری دنیا میں مسلم امہ کی فوج کا، ان کو کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تاریخ تو یہی ثبوت دے رہی ہے جب ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کر کہ اس ایرا میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ہر جگہ ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے آئے تھے کہ ان کو سب سے زیادہ پرواہ پاکستان کی ہے، ہم تو یہ سمجھتے آئے تھے۔ معاف کیجیے گا، یہ میں یہ چیک کرتا ہوں کہ اس کی لائٹ جل رہی ہے یا نہیں، وہ اکثر غائب ہو جاتی ہے آواز۔ اچھا، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ میں کہہ رہا تھا کہ نقصان کا خطرہ اس وقت ہوتا ہے نا جو نقصان سے بچنا چاہے اس کو، اور وہ ایسا نقصان ہو جو اس کو وہ چیز عزیز ہو، تو وہ کہتا ہے میں یہ اس کو سیکریفائز نہیں کر سکتا، میں یہ نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ تو نقصان اٹھاتے آئے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ اب میں زیادہ کچھ کہوں گا تو وہ میرے گھر میں بھی لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے، آپ نے یہ کہہ دیا اور یہ کہہ دیا۔ اچھا دیکھیے، یہ اگر گیو اپ کریں عاصم منیر، تو اگر یہ فیئر الیکشن کرا کے گیو اپ کریں تو تالیاں بج جائیں گی ان کے لیے، آج بھی تالیاں پٹ جائیں گی، فوج کا مورل پھر ہائی ہو جائے گا کہ فیئر الیکشن کرا دیے انہوں نے، فیئر بات کر دی۔ اگر عمران خان گیو اپ کرتا ہے
تو پوری قوم کا نقصان ہوگا. یہ قوم ہمیشہ کے لیے کرپٹ لوگوں کے نرغے میں آ جائے گی جو آئی ہوئی ہے. یہ ان کے قبضے کو جائز قرار دے دیا جائے گا اگر عمران خان گیو اپ کرتا ہے. ان برائیوں کو مزید فروغ ملے گا. کیوں؟ عمران ضد پر نہیں، حق پر کھڑا ہے. یہی فرق ہے. جی دیکھیے، اس فرق کو سمجھیے، ضد کیا ہے اور حق کیا ہے. وہ اگر گیو اپ کرتا ہے تو سارے کرپٹ لوگ جو آج حکومت میں ہیں، جن کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو اکثر سرٹیفائڈ کرپٹ کہتا ہوں، آپ کے پاس خود ثبوت موجود ہیں ان کے، کل کے بھی آج کے بھی، کہ یہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں. پوری نوجوان نسل ہمیشہ کے لیے پاکستان سے متنفر ہو جائے گی، دل برداشتہ ہو جائے گی کہ اس ملک میں ہمارے ووٹ کی کوئی سینگ نہیں تھی. اس نے پہلے ہمارا بلہ چھینا، پھر ہمارا الیکشن بھی چھین لیا، اپنی حکومت بھی بنا لی، ہمارے آدمی کو جیل میں بھی بند کر دیا، ہمیں ننگا کر کر کے مارا، دوڑایا، ہماری ماں و بہنوں کے سر سے دوپٹے کھینچے انہوں نے، اور کیا کیا ظلم کیے. تو ہمیں کیسے اس میں کیا رہیں، ہم اس کے وفاداری کیوں کریں. ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایڈوائز کیجئے کہ وہ گیو اپ کر دیں اور ڈیل کر لیں ان کے ساتھ تاکہ ہمیشہ کے لیے پاکستان ڈوب جائے، ایسی غلطی کی میں کبھی نہیں کہوں گا. میں ریکویسٹ کروں گا عاصم منیر صاحب سے کہ یار ایک موقع ہے اب اس کے بعد، یہ لاسٹ اسٹاپ آف دس ٹرین، کہ اب یو بیٹر گیٹ آؤٹ ناؤ. فیئر الیکشن کراؤ، اس جھنجٹ سے نکل جاؤ. زبانی جھوٹے صحافیوں کو بلا کر لیکچر دے کے آپ کام نہیں چلا سکتے یار. چلا کے دیکھ تو لیے، نجم سیٹھی آپ کو بچا سکتا ہے، سہیل وڑیچ آپ کی وکالت کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ آپ نے پالے ہیں جو آپ کے پاس مسئلے کا حل ایسا لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ عرفان صدیقی یار، ریکٹ اس پہ بات کیا کیجئے کہ ریکٹ کیا ہے، کہ آج تک کتنے مسئلے حل کیے ہیں. اچھا اب آئیے جلدی سے، ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ نیب اور ملک ریاض کا جو جھگڑا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے، سوچئے گا ذرا تسلی سے، ذرا پازیٹیو رائے سے سوچئے گا، کیا بھارت اپنے بزنس ٹائکونز کے ساتھ ایسی بلیک میلنگ کرتا ہے یا ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، آپ کا سرمایہ کار جو باہر سے آیا تھا، ٹوئٹا والے فلاں کتنے لوگ بھاگ گئے. اب جو ملک کا سرمایہ دار تھا وہ بھی بھاگ رہا ہے اور دبئی اور کہاں کہاں جا رہا ہے، اور آپ اس سے پنجہ لڑا رہے ہیں اور اس کو مارنے پیٹنے اور اس کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ خودکشی سے بھی بڑی کوئی بے وقوفی آپ کر رہے ہیں. آپ انہیں بندوق دکھا رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی دو. قصہ یہ ہے، مختصر میں آپ کو بتاؤں، 190 ملین پاؤنڈز کی وہ جو یونیورسٹی کا جو جھگڑا ہے، جو زمین انہوں نے دی تھی ملک ریاض نے، اس پہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ آ کے ایک دفعہ جھوٹی گواہی دے دیں بس عمران کے خلاف، تو پھر ہم آرام سے اس کو ٹانگ دیں گے. انہوں نے پہلے تو سوچا، پھر اس کے بعد اللہ دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہے، اس نے کہا نہیں، تم کچھ بھی کر لو، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب اس کو مفرور ملزم قرار دے دیا ہے. وہ چلے گئے دبئی اپنے پیسے لے کے، وہاں وہ ایک رہائشی منصوبہ بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ اناؤنس کر دیا کہ کوئی وہاں جا کے اس کی پراپرٹی نہ خریدے، وہ گھر نہ خریدے جو وہ وہاں بنا رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے ایک شہری سے کہ تم باہر جا کے یہ گھر مت خریدنا ورنہ تم منی لانڈرنگ کے اس میں آ جاؤ گے زمرے میں. دنیا کے کس قانون میں یہ لکھا ہے؟ آپ دماغ ہے آپ کا؟ کچھ سوچ سمجھ ہے؟ وہ اپنا پیسہ پاکستان سے نکال کے اگر باہر انویسٹ کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں
اس نے منی لانڈرنگ کی ہے. بھائی یہ تو اس کا پیسہ ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کیا حق ہے اس بات کا؟ کون سا دنیا کے کہاں قانون ہے ایسا کہ آپ اپنا پیسہ اگر باہر لے کے جائیں تو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے؟ اچھا, اس کے جواب میں ملک ریاض نے کہا کہ جو لوگ مجھے یہ دھمکیاں دلوا رہے ہیں وہ ایک بات خیال کریں, میں دل میں طوفان چھپائے بیٹھا ہوں. جس روز میرے ضبط کا بندھن ٹوٹا تو بڑے بڑے چہروں سے میں نقاب اتار دوں گا. اچھا, یہ ایک عادت ہے ملک ریاض کی شروع سے ہی کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو اس کی فائل ضرور بناتے ہیں. حساب کتاب میں بہت مضبوط اور فائل بنانے میں بہت مضبوط ہے. انہوں نے سب کی فائلیں تیار کی ہوئی ہیں. وہ فائلیں جن کا وہ اکثر ذکر کرتے تھے کہ میں فائل کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں. میں یہ وکالت نہیں کروں گا کہ انہوں نے کبھی رشوت نہیں دی اور کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا. یہ سارے الزامات صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن جو آج واقعہ ہے کہ جس انداز سے آپ اسے مجبور کر رہے ہیں کہ ایک جھوٹی گواہی دو, یہ بہت شرمناک بات ہے. ملک ریاض نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے, کبھی اس کا ذکر کیا آپ نے؟ اس کا ذکر تو لوگ بھول جاتے ہیں. جو برے کام کیے میں اس کو کنڈیم کروں گا. آج جو بہت بڑا اہم اور اچھا کام کر رہا ہے وہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جانے والا, یزیدیت کے خلاف سینہ سپر ہو جانا, یہ بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں ظالم حکمران کے سامنے سچا کلمہ کہنا بہت بڑی بات ہے. اس کا وہ ثبوت دے رہے ہیں. قوم کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے, ان کے حق میں دعا کرے, اور ان کے حق میں بھی دعا کرے کہ ان کا ذہن, ان کا دل بدل دے, تاکہ پاکستان میں جو لوگ بالکل اپنے آپ کو مجبور اور محقور محسوس کر رہے ہیں, پھنسے ہوئے, ان کی حالت بہتر ہو جائے. حالات بہت خراب ہیں لوگ, بہت خراب ہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. دیکھیے ہم اپنے پروگرام میں یہ تو کرتے نہیں ہیں کہ کوئی خبریں اور اس پہ جلدی سے تبصرہ کھٹا میٹھا کر کے ہم آگے بڑھ جائیں. نہیں, ہمارے بہت سارے ساتھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ بہت ضروری کام ہے, وہ کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہم اس کے روٹ کاز کو جانیں کم وقت میں, اور آپ بور نہ ہوں. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے, ان بے زبانوں کے لیے جو آواز نہیں اٹھا سکتے یار, غربت کے مارے آگے نہیں بڑھ سکتے, جن کا جینا حرام ہے, ان کے دستے بازو بن جائیے. اس کو شیئر کیجیے, مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.